اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جو لفظ من بعد ذالک فرمایا ہے، ذالک سے اللہ تعالی نے تمام جو گزشتہ واقعات و انعامات و آیات اور معجزات گزرے ہیں ان کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تمام آیات، معجزات اور تبشیرات، تخویفات کو سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے، ان کے اندر خوف پیدا ہوتا اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور سچی نیت سے اس کی اطاعت کرتے، مگر اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے اور جو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے لگے اور ان کے جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی جو سختی تھی اس کو یہاں پہ بیان کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ اتنے دلائل، آیات، معجزات، تخویفات، تبشیرات اور فرعون کا غرق ہونا، ان کے بڑوں کے سر کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کرنا، ان کو مار دینا، پھر ان کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کے مردے سے اللہ تعالی نے قاتل کا نام نکلوانا، اس کو زندہ کر کے، یہ سارے واقعات کے باوجود حق ان پہ بالکل واضح ہو چکا تھا، لیکن یہ ضدی اتنے ہیں، ہر دھرم اتنے ہیں اور ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ یہ ایمان پھر بھی نہیں لاتے ہیں، اسی طرح ہے، یعنی ان کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ نے جب سختی کا لفظ فرمایا تو فرمایا کہ کل حجارہ، پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ او اشد و قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی جو دل کی سختی ہے اور حق سے روگردانی ہے اس کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور حدود اللہ کی پامالی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے۔ انسان ہونے کے باوجود ایک بندہ جب وہ ضد پہ آئے اور ضد بھی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا شروع کر دے، پامال کرنا شروع کر دے، اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دے، تو پھر وہ دل بظاہر تو ایک انسان کا دل کہلائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ایک پتھر ہوگا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ لیکن پہلے میں چاہوں گا حسب عادت کہیں یا حسب دستور کہیں، جو ہماری روٹین چل رہی ہے، کہ ہم سب سے پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور میں گزارش کروں گا کہ جو آیات آپ روزانہ سن رہی ہیں کوشش کیا کریں کہ اس کو آپ اپنی عملی زندگی پر لاگو کیا کریں اور سوچا کریں کہ یہ جو قرآن نشانیاں بیان کر رہا ہے کہیں میرے اندر تو موجود نہیں ہے، کہیں میں ان کی لپیٹ میں تو نہیں ہوں، کہیں میرے متعلق تو قرآن نہیں کہہ رہا، اگر میرے متعلق کہہ رہا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر
یہ ذہن بن جائے انسان کا تو یقین جانے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اسے سوچ نہ آئے انسانوں والی تو پھر ایک وہ بظاہر یہ دو ٹانگوں والا انسان ہے، لیکن حقیقت میں کل انعام ہے، چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم ازل، ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں کہوں گا کہ بات اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیا کریں، دوسرے دوستوں تک بھی پہنچایا کریں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جو ہم نے واقعات تمہیں سنائے، بجائے اس کے کہ پگھل جاتے، نرم ہو جاتے کہ اللہ کے احکامات آئے ہیں اور اس طریقے سے واقعات گزر رہے ہیں، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے ہوئی؟ فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے البتہ پھوٹ پڑتی ہیں، نکل پڑتی ہیں، الانہار، نہریں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی بھی نکل رہا ہے تو پتھر سے کبھی کبھی تو پانی بھی نکل پڑتا ہے، اور یہ ہیں، اور پتھروں سے پانی جب نکلتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور بعض پتھر ایسے ہیں منہ الانہار وان منہا لما یشقق، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور فیخرج منہ الماء، ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وان منہا، اور بعض پتھر ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں، ڈر آتا ہے اللہ کا تو وہ گر جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی پتھروں کے اوصاف ہیں۔ گویا کہ تین پتھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹتے ہیں، اور ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ جملہ معمولی نہیں ہے، ویسے پورا قرآن بڑا خاص ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کریں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میں جو کرتوت کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، میں جو چالاکیاں کر رہا ہوں، میں جو یہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہوں، میرے اس عمل سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی خدا نہ کرے جب یہ بندے کا نظریہ بنتا ہے کہ میں تنہائی میں ہوں، میں اکیلے ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں فلاں کو نہیں پتہ چل سکتا ہے، تو میرا بھائی کبھی یہ بھی سوچا کر کہ اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، میرے اللہ کو تو میرے اس عمل کا پتہ ہے، اور بندے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، جان سے مار دیں گے، اور یا کوئی سزا دے دیں گے، یا کوئی کچھ اور کر دیں گے، لیکن دنیا ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں پر انسان نے مرنے کے بعد میدان معاشر میں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، تو پھر وہ کیا اپنے رب کو منہ دکھائے گا کہ میں کیا تھا اور کیا کرتا رہ گیا، میری پوزیشن کیا تھی، میری حالت کیا تھی، میرے اوپر خول کس چیز کا تھا، اور میں اندر سے کتنا گندا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ ان کے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ ہونا نہیں چاہیے تھا، ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ یہ واقعات جو ذالک سے اللہ تعالیٰ نے تمام گزشتہ واقعات کی طرف اشارہ کیا، ان کے دل نرم ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ حق بات قبول کرنے کی بجائے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں، ہمارے معاشرتی طور پر دلیل آ جائے، کوئی نمونہ آ جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات آتی رہتی ہیں، زلزلے آتے رہتے ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں،
اور بارشیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، میرے آنکھوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں، کاٹ دی جاتے ہیں، ان کے جسم بالکل سڑک کے ساتھ ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی، ہمیں ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جس طرح پہلے ایک فرعونی ذہن لے کر ہم پھرتے ہیں معاشرے میں، اسی طرح ہم چل رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ آئے روز ہمارے سامنے، ہمارے کانوں تک مرنے کی آوازیں آتی ہیں، آج فلاں مر گیا ہے، فلاں مر گیا ہے، فلاں مر گیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ نے میں نے نہیں مرنا ہے؟ اگر یہ ذہن میں انسان بٹھا لے کہ میں نے بھی مرنا ہے، آج میرے پڑوسی کا نمبر لگا ہے، آج میرے علاقے میں فلاں کا نمبر لگا ہے، تو میرا بھی نمبر لگ سکتا ہے۔ میں اپنے اعمال کو درست کروں، اور میں چاہوں گا کہ یہ والا جو جملہ ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے جب دلیل آ جائے، دین آ جائے، تو اپنی ضد بھی چھوڑ دینی چاہیے، اپنے سابقہ عقیدے بھی چھوڑ دینا چاہیے، شرک بھی چھوڑ دینا چاہیے، بدعات بھی چھوڑ دینی چاہیے، اور وہی دین بنانا چاہیے جو دین کتاب اللہ نے یعنی قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ معاشرہ جدھر جاتا ہے چلا جائے، برادری جدھر جاتی ہے چلی جائے، علاقے کا رواج جدھر چاہتا ہے چلا جائے۔ بندے کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ قرآن نے دیا ہے میں وہی مانوں گا، اور جو عمل میرے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے میں وہی کروں گا۔ وہ عمل جو میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے میں وہی کروں گا۔ میں نے علاقے کے رواج نہیں دیکھنے ہیں، میں نے اپنے مرشد کا رواج دیکھنا ہے۔ میں نے علاقے کے کام نہیں دیکھنے ہیں، میں نے اپنے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے۔ میں نے علاقے کا دستور نہیں دیکھنا ہے، میں نے پیارے صحابہ کے اعمال کو دیکھنا ہے۔ تب کامیابی ہے، اور تب دلوں میں نرمی آ سکتی ہے۔ اگر یوں ہی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میرے لیے باپ دادا والا دین ہی کافی ہے، مجھے کسی اور دین کی اور مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک ضدی بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ضد جو ہے یہ انسان کو کسی بھی معاملہ میں ہو، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، جو بے جا ضد ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔